اس چہرے کے اندر کفن لپیٹا جائے گا، خدا کی مار ہوگی یا خدا کی لعنت ہوگی یا خدا کی رحمت ہوگی، یہ کسی مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ تیری جورو کو برقع پہنا کر آئینے کے سامنے کھڑا کر کر جب کسی شکرانے کی محفل میں جا رہی ہو، کسی ولیمے کی محفل میں جا رہی ہو، کسی نکاح کی محفل میں جا رہی ہو، کسی برتھ ڈے کی محفل میں جا رہی ہو، جو کپڑے وہ پہنی ہوئی ہے، ان کپڑوں کو آئینے کے سامنے کھڑا کر کر دارالعلوم کے دارالفتہ سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں، مظاہر کے دارالفتہ سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں، مرکز جو ہے سلطان شاہ سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں، نظام الدین سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں۔ مسلمان کے نطفے سے پیدا ہوا ہے، سینے پر ہاتھ رکھ کر تو ٹھنڈے دل سے سوچ لے، یہ لباس کیا کسی مسلمان کا لباس ہے یا کسی فاحشہ عورت کا لباس ہے؟ اس لباس کے ساتھ چلتے ہوئے راہ چلتے موت آ جائے، خدا کی رحمت کے فرشتے آئیں گے یا خدا کے عذاب کے فرشتے آئیں گے، اس لباس کے ساتھ ملک الموت روح قبض کریں گے تو کافروں کی طرح قبض کریں گے یا مسلمانوں کی طرح قبض کریں گے؟ تجھے بیانوں کی ضرورت نہیں۔ استفتی قلبک فإن القلب خیر المفتی، انسان کا بچہ ہے، مسلمان کا بچہ ہے، نبی کا غلام ہے، اولیاء کا دامن تھامنے والا ہے، نماز پڑھنے والا ہے، کعبے کو قبلہ بنانے والا ہے، جانور کو ذبح کرنے والا ہے، موتا کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھنے والا ہے، مسجد سے جنازہ لینے والا ہے، مسان کے اندر دفن ہونے والا نہیں، کریا کرم تیرا ہونے والا نہیں، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے والا ہے۔ ایک مرتبہ ٹھنڈے دل سے سوچ کر تو دیکھ، اس حالت میں جو پھول لگا کر میک اپ کر کر تیری بیٹی جو برتھ ڈے کی محفل میں، نکاح کی محفل میں، ولیمے کی محفل میں، شکرانے کی محفل میں، کسی پارٹی میں جا رہی ہے، کالج کے فنکشن میں جا رہی ہے، اس حالت میں موت آ جائے، ایمان والی موت ہوگی یا کافر والی موت ہوگی؟ یہ عمر الخطاب تھے، صحابہ آ جائیں، عمر آ جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر، عثمان غنی، طلحہ زبیر، پیران پیر، خواجہ اجمیری، قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی، حسین احمد مدنی، خدا جانے ہمارے تعلق سے کیا فتویٰ دیں گے۔ حضرت عمر الخطاب، لو کان بعدی نبی لکان عمر، نبوت کا دروازہ مجھ پر بند ہو گیا، اگر کھلا رہتا تو اللہ عمر کو نبی بناتا۔ موبائل کے اندر چیٹنگ نہیں کر رہے تھے، میسجنگ نہیں کر رہے تھے، غیر محرم لڑکی کا ویڈیو نہیں دیکھ رہے تھے، امریکی گندی لڑکیوں کا ویڈیو نہیں دیکھ رہے تھے، جینس پینٹ نہیں پہنے ہوئے تھے، داڑھی پر اس طرح نہیں لگائے ہوئے تھے، چٹ فنڈ کی بولی نہیں لگا رہے تھے، سود کا کاروبار نہیں کر رہے، توریت پڑھ رہے تھے۔ توریت کوئی ناول کی کتاب نہیں، کوئی افسانے پڑھنے والا کون؟ عمر الخطاب صحابی، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، حاجی حج کو جاتا ہے، مدینہ مطیبہ جاتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا ابا بکر صدیق خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ساتھ میں الصلاۃ والسلام علیک یا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین۔ جتنے کروڑوں لوگ نبی پر سلام پڑھیں گے، ابو بکر پر سلام پڑھیں گے، عمر الخطاب میں سلام پڑھیں گے، تو میں مرتے ہیں، بیوی کے بغل میں دفن ہوتے ہیں، ماں کے بغل میں دفن ہوتے ہیں، باپ کے بغل میں دفن ہوتے ہیں، پیر و مرشد کے قدموں میں دفن ہوتے ہیں۔ عمر الخطاب نبی کے پہلوں میں قیامت تک رہے گا۔ جب زندہ تھا دائیں ابو بکر بائیں عمر، کبھی ایسا کم وقت آیا تھا کہ نبی جا رہے ہو عمر اور ابو بکر نہ ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ وہ توریت پڑھ رہے تھے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، کتاب پڑھنے میں مشغول تھے، ان کو پتا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں۔ صحابی نے کہا عمر نبی کے چہرے کو نہیں دیکھتے؟ حضرت الخطاب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، انار کے دانوں کی طرح سرخ ہو چکا تھا غصے کی وجہ سے۔ کیا جرم کیا؟ کیا حضرت الخطاب توریت پڑھ کر توریت کی سنتوں کو اپنا لیتے؟
کیا توریت پڑھ کر قرآن کو چھوڑ دیتے؟ کیا توریت کو نماز کے اندر پڑھتے؟ کیا توریت کو مردوں کے سامنے اصال ثواب کے لیے پڑھتے؟ کیا عمر الخطاب کے بارے میں شبہ تھا کہ عمر الخطاب توریت پڑھ کر خدا نہ خواستہ خدا نہ کرے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا، گمراہی کی طرف قدم اٹھتے؟ الیاذ باللہ نہیں۔ مجھے اور آپ کو متنبع کرنے کے لیے گھر میں 4 بچے ہوتے ہیں، 3 بچے لاڈلے ہوتے ہیں، ایک بچہ بڑا شریف نٹکھٹ ہوتا ہے، وہ 3 بچوں کو سدھارنے کے لیے باپ اس نٹکھٹ بچے کو ڈانٹتا ہے، چھوڑتا نہیں تک تجھے گھر سے نکال ڈال دو، تجھے اسکول سے نکال کو کام کو ڈال دیتا ہوں، 2 تھپڑ مارتا، 3 بچے سدھر جاتے ہیں۔ عمر الخطاب کو ڈانٹنا نہیں تھا، وہ نبی کے جگر کی حرارت تھے، آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، وہ صحابی رسول تھے، وہ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں قیامت تک آرام کرنے والے، ان کو ڈانٹ، تجھے مجھے ڈانٹنا تھا، اور ان کے بارے میں خدشہ نہیں کہ عمر الخطاب گمراہی کی طرف قدم اٹھائیں گے۔ دیکھا نبی چہرے صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی وجہ سے چہرہ سرخ ہو چکا ہے انار کے دانوں کی طرح، کانپ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ فرمایا کہ عمر توریت پڑھ رہے ہو، تم توریت پڑھ رہے ہو، لو کان موسیٰ و عیسیٰ حی لما وسعہما الا اتباعی، توریت تو دور کی بات، عمر پڑھنے والا عمر، اور جو کتاب پڑھی جا رہی ہے توریت، نبی کا صحابی، نبی کا ہونے والا خلیفہ امیر المؤمنین، لو کان بعدی نبی لکان عمر، جتنی حدیث کی کتابیں ہو مناقب صحابہ میں عمر کا نام نہ آئے تو میرے منہ پر تھوک دینا۔ وہ مقام فرمایا تم توریت پڑھ رہے ہو، دور کی بات، صاحب توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں، صاحب توریت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں، اے عمر میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، موسیٰ بھی کامیاب ہونا چاہیں، عیسیٰ بھی کامیاب ہونا چاہیں تو انہیں میرے نقش قدم پر چلنا پڑے گا، یہ ریمکس دین نہیں چلے گا۔ ہندو بھی فلم بناتا ہے، ڈائریکٹر مسلمان کا رول دیتا ہے تو داڑھی نقلی لگاتا ہے، اسے معلوم کہ داڑھی کے بغیر مسلمان مکمل نہیں ہوتا۔ ہندو بھی فلم بناتا ہے، سائڈ سون اللہ اکبر کی صدائیں لگاتا ہے، ہندو بھی عورت کی فلم بناتا ہے، سر پر دوپٹہ ڈالتا ہے، مصلی بچھاتا ہے، مغرب ہوتی رہتی ہے، سورج غروب ہوتا رہتا ہے، وہ دعا کرتی ہے، سامنے ریحل ہے، اسے سمجھ میں آیا کہ داڑھی کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا، قرآن کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا، نماز کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس RSS کی عورت کو سمجھ میں آیا کہ ان کے آئیڈیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لعنت ہے کہ ایک عورت جو ناپاک مشرکہ نجسہ اسلام مسلمان کے دشمن آج ہماری ذات پر تھوکنے والے ہو گئے کہ مسلمان نوجوانوں کہ تمہارا آئیڈیل اور تمہارا نمونہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم نے چہرہ کس سے لے لیا، تم نے لباس کس سے لے لیا، تم نے کلچر کس سے لے لیا، تم نے بفے سسٹم کس سے لے لیا، تم نے نیل پالش کس سے لے لی، تم نے لپسٹک کس سے لے لی، تم نے دوپٹہ کس سے لے لیا، تم نے ہیئر اسٹائل کس سے لے لیا، تم نے جینس پینٹ کس سے لے لی؟ ہو سکتا ہے کیا؟ چلے گا کیا یہ؟ اب بازار کے اندر سودا خریدنے جائیں، ایک سعودی کا ریال لے لیا، ایک ڈالر لے لیا، ایک دینار لے لیا، ایک درہم لے لیا، ایک ہندوستان کا روپیہ لے لیا، اور کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہمیں گوشت دے دو اور ٹیکسی کا پیسہ لے۔ دنیا نہیں مانتی، جبکہ وہ سکے اپنے ملکوں میں چلنے والے، یہ سکہ نہیں چلنے والا داڑھی بوڑھا، یہ بے پردگی کا سکہ نہیں چلنے والا، یہ بغاوت کا سکہ نہیں چلنے والا، یہ نبی کی دشمنی کا سکہ نہیں چلنے والا۔ اس کا شکریہ کہ اس نے ہمیں آگاہ کیا، ہمیں اس نے متنبع کیا، اس نے تھوکا ہماری ذات پر۔ مسلمانوں تمہارا روزہ اتنا پوتر ہے، غیر مسلم جب افطار پارٹی کرتا ہے تو کیوں جا کر اس کا چاٹتے ہو؟ مندروں کے اندر افطار پارٹی رکھی جاتی ہے، حالانکہ اس نے اپنے گرو گھنٹانوں کو کچھ کہا ہوگا، دلوں کو ہمارے جھجوڑا ہے۔ تم جب یہ کہتے ہو اللہم لکا صمت و بک آمنت، اللہم اصوم غدا لکا،
سحری میں اللہ کا نام لیا، افطاری میں اللہ کا نام لیا، مکے کے کھجور کھائے، مدینے کے کھجور کھائے، مکے کا زمزم پیا، تو حرام کے لقموں سے مندروں کے ہاتھوں کے اندر پنڈتوں کے، مشرکوں کے، سیاسی کتوں کے حرام لقموں سے تم افطار کیوں کر رہے ہو؟ شکریہ تیرا کہ تو نے ہمارے روزوں کو پوتر سمجھا، ہمارے روزوں کا اکرام کیا، احترام کیا، ہمیں بتایا آئیڈیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آئیڈیل فلمی ہیرو نہیں ہے، فلمی ہیروئن نہیں ہے، یہ قیامت میں کام آنے والے نہیں ہیں، اور تو نے بتایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نفع کا مالک نہیں، کوئی نقصان۔ ہاں تیرا شکریہ، ہمارا ایمان تازہ ہو گیا۔ یہ اسلام یہ آج کل کا، یہ 1400 سال کا نہیں، جب آدم علیہ السلام پہلا زمین میں قدم رکھا تو اس دن سے اسلام کا درخت اس دنیا کے اندر بو دیا گیا۔ توفنی مسلموں والحقنی بالصالحین ولا تموتن الا وانتم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یوسف علیہ السلام نے اسلام کا نام لیا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام سے کہا مسلمان ہو۔ یہ کوئی آج کی بات، کوئی جہالت کی بھی باتیں اس نے کہہ دی، ہم کو کیا لینا دینا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، غلط بات کہے تو جب مسلمان ہی آج دین پر نہیں ہے۔ ریمکس اکبر اگر بادشاہ زندہ رہتا اور اس نے جو ریمکس دین بنایا، یہودی سے کچھ لے لیا، عیسائی سے کچھ لے لیا، مشرکوں سے کچھ لے لیا، ان سے کچھ لے لیا، کیا آج ہمارے گھروں کو دیکھ کر، ہمارے لباسوں کو دیکھ کر، ہمارے کلچر کو دیکھ کر، ہمارے شادی خانوں کو دیکھ کر، ہمارے شکرانوں کی محفل، ارے مسجد میں مسلمان نظر نہیں آ رہا ہے؟ میں اجنبی آپ کے گاؤں کے لیے، مجھے اگر گیٹ کے پاس جمعہ کے بعد کھڑا کر دیا جائے اور لائن سے آدمیوں کو بھیجا جائے، مولانا ذرا پہچانو ان میں کون ہندو کون مسلمان، وہ چہرے جو ان پہ سنت ہیں، جن پہ ایمان اور اسلام کا نور ہے، جن کا لباس اسلامی ہے، ان کو الگ کر دیا جائے گا۔ بقیوں کے بارے میں میرے پاس کوئی ختنہ کی سند نہیں ہے، میں عالم الغیب نہیں ہوں، مسجد میں نہیں پتا چل رہا ہے۔ اور مومن کی شان حدیث میں فرمائی، اولیاء اللہ اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے محبوب بندے وہ جن کے چہروں کو دیکھ کر، جن کے لباس کو دیکھ کر، جن کے کلچر کو دیکھ کر، جن کے ظاہر کو دیکھ کر، جن کے باطن کو دیکھ کر، جن کے بول کو دیکھ کر، جن کے چال کو دیکھ کر اسلام کی خوشبو مہکتی ہے۔ مجنون لیلا کے پیچھے پڑا تھا، اس کے بول میں لیلا، اس کے کھانے میں لیلا، اس کے چلنے میں لیلا۔ امر علی الدیار دیار لیلا واقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار فی قلبی ولکن حب من سکن الدیار، جا رہا ہے اور لیلا کے گلی کے کنکروں کو چوم رہا ہے، دیوار کو چوم رہا ہے۔ امر علی الدیار دیار لیلا، اس کے چال میں، اس کے چلن میں، اس کے بول میں، اس کے کھانے میں، اس کے پینے میں لیلا کی محبت۔ اللہ کا بندہ ہو کر غیر کے گانے کیسے، نبی کا غلام ہو کر غیروں کے طریقے کیسے؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، مرنا نہیں، اس گاؤں میں قبرستان نہیں ہے، اس مسجد میں جنازہ نہیں ہے، کبھی جنازے کی تکبیریں نہیں پڑھی، کبھی جنازے کو دیکھ کر سوچا کہ اس جنازے میں اگر میں ہوتا، کبھی قبرستان سے گزر کر سوچا اس قبر کی جگہ میری قبر کیوں نہیں ہو سکتی؟ کوئی انجیکشن لے لیا، کوئی کیمیکل لگا لیا، فرعون کی موت ہو گئی، حامان کی موت ہو گئی، شداد کی موت ہو گئی، ابو لہب کی موت ہو گئی، ادبا کی موت ہو گئی، شیبہ کی موت ہو گئی، اور اسلام کے دشمنان کی موت ہو گئی۔ شداد جنت بنایا تھا، قارون خزانہ جمع کیا تھا، بچ گیا وہ۔ یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بچ نہیں سکتا۔ اور اس حالت میں اگر ہم اللہ سے ملیں تو خوشی کے ساتھ ملیں گے، خدا کی یا ناراضگی کے ساتھ ملیں گے؟ سورہ فجر کی آخری آیت، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اللہ کی طرف ہنسی خوشی نکل کر آ جا۔ کیا وہ جملے ہم سے کہے جائیں گے؟ یا ہماری روح والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق، جب پولیس چور کو پکڑنے آتی ہے تو چور کبھی اس کمرے میں بھاگا، کبھی اس کھیت کی طرف بھاگا، کبھی اوپر بھاگا، کبھی نیچے بھاگا۔ ہمارے پاس نہ نماز، نہ ہمارے پاس چہرہ، نہ ہمارے پاس تلاوت،
آج کے نوجوان کو 700 گانے یاد ہیں، قل اللہ کا سورہ یاد نہیں، انا اعطینا کا سورہ یاد نہیں، دعائے قنوت یاد نہیں، نماز کا طریقے کا پتہ نہیں، وضو کے طریقے کا پتہ نہیں، کون پیغمبر پتہ نہیں، پیغمبر کے اولاد کا پتہ نہیں، سیرت طیبہ کا پتہ نہیں، اور وہ عورت کہہ رہی ہے کہ تمہارے آئیڈیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ڈوب مرو، دوسرے ہم کو سبق سکھا رہے ہیں، اور جس کو آئیڈیل مانتے ہو، جو آدمی کسی فلمی آدمی کو آئیڈیل مانتا ہے، ہیئر اسٹائل اس کا، میں نے کہا کہ مجنون جب لیلا کے دیار پر گیا تو دیواروں کو چوما، کتے کو چوما، جانوروں کو چوما، کہے دیکھو تو دیواروں کو چوم رہا ہے، تو گلی کے کتے کو چوم رہا ہے، جانوروں کو چوم رہا ہے۔ وما حب الدیار فی قلبی، میرے پاس در و دیوار جانوروں کی محبت نہیں، ولیکن حب من سکن الدیار، کبھی تو لیلا اس گلی سے گزری ہوگی، میری لیلا کی پرچھائی کروں پر ان در و دیوار پر پڑی ہوگی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کی زندگی میں لیلا کا انتقال ہو گیا تھا، لیلا کے گھر والوں نے، وارثوں نے سمجھا اگر مجنون کے سامنے جنازہ نکل جائے تو مجنون کو ہارٹ اٹیک آ جائے گا، لیلا کے جنازے کو دیکھ کر، لیلا کے موتا کو دیکھ کر، تو رات کی تنہائی میں بغیر اطلاع انفارمیشن کے لیلا کو دفن کر دیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد پتا چلا مجنون کو میری لیلا نہیں رہی، اگر رہتی تو اس کی خوشبو اور مہک مجھے آتی، تو کسی نے کہا ہاں اس کو فلاں قبرستان کے اندر دفن کر دیا گیا۔ اس زمانے میں آج کی طرح کتبے اور نام وغیرہ نہیں لکھائے جاتے تھے، سادی قبریں ہوتی تھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے پورے قبرستان میں قبر کی مٹی سونگھ کر اس نے کہا کہ یہ میرے لیلا کی قبر ہے۔ جس مجنون نے پناہ ہونے والی، جس کے پیٹ کے اندر پیشاب کی پوٹلی، پیخانے کی پوٹلی، آنکھوں میں ناپاکی، ناک میں ناپاکی، منہ میں بلغم، کان میں گندگی اور گندا خون جسم میں دوڑنے والا محبت کی، تو خبر کو سونگ کر بتا دیا گلی کوچوں سے محبت کی، اور اللہ نبی سے محبت کرنے والے غیروں کا طریقہ اپنا رہا ہے۔ اللہ تجھے معاف کرے گا؟ حکومت کتنے گناہوں کو معاف کرتی ہے، سرکار کتنے گناہوں کو معاف کرتی ہے، بچ جائے گا تو؟ بادشاہ بچ گئے، امیر بچ گئے، حکما بچ گئے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پردہ فرما گئے، پیغمبر آئے پردہ فرما گئے، تو میں کس کھیت کی مولی؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، معلوم اسرائیل علیہ السلام کسی بی جے پی پارٹی کے یا کانگریس کے، روح نکالنے والے فرشتے آئیں گے تب پتہ لگے گا بھائی۔ داڑھی مڈا کر جوروں کو خوش کر لے، داڑھی مڈا کر افسروں کو خوش کر لے، حرام کی کمائی سے بلڈنگ بن کر ہاذا من فضل ربی کا بورڈ لگا دے، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، چل جائے گا، پنجہ گڑے گا نا اسرائیل علیہ السلام کا، والتفت الساق بالساق، چور بھاگتا پھرتا پولیس سے نا، تو انگوٹھے سے پنڈلی کی طرف، پنڈلی سے گھٹنے کی طرف، گھٹنے سے رام کی طرف روح بھاگے گی۔ ارے اللہ کی پناہ، موت اتنا جلدی آ گئی۔ انا جل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، اللہ کہیں گے اب تو وقت ختم ہو چکا، اب تجھے توبہ کی بھی مہلت نہیں ہے، اب توبہ بھی کرے گا، اب فجر کی نماز قضا بھی کرنا چاہے گا، اب داڑھی بھی رکھنا چاہے گا۔ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، قرآن کہے گا اب توبہ کے دروازے بن چکے ہیں۔ فرعون نے جب ملک الموت کو دیکھا، خدا کے عذاب کو آتا ہوا دیکھا، آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ ہارون کے رب پر ایمان لے آتا ہوں۔ اللہ نے، روایت میں آتا ہے جبرائیل علیہ السلام نے اور فرشتوں نے زمین کی مٹی اٹھا کر اس کے منہ میں مار دی کہ اب کہیں یہ آئندہ توبہ نہ کرے۔ آلان وقد عصیت قبل، جب کڈنی میں کنکری آئے گی، جب برین ٹیومر آئے گا، ہارٹ اٹیک آئے گا، بیڈ پان لے گا، پیشاب بیڈ پر کرے گا، پاخانہ بیڈ پر کرے گا، تیری جوڑوں سے گھن کرے گی، اولاد تجھ سے بھاگے گی، تیرے چمچے تجھ سے کٹ جائیں گے، اس وقت تو توبہ کرنا چاہے گا۔ میرا رب کہے گا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، ظالم خدا کے قہر اور عذاب کو دیکھ کر اب توبہ کرتا ہے۔ تیرا باپ فرعون نے بھی مرتے وقت کلمہ پڑھا تھا، اس کے کلمے کو ہم نے قبول نہیں کیا۔ مان لے، آج توبہ کر لے۔ یعقوب علیہ السلام سے کہا، ملاقات ہوئی، یعقوب علیہ السلام نے کہا میرا وقت ہو گیا، روح نکالنے آ۔ نہ روح نکالنے نہیں،
یعقوب علیہ السلام نے کہا بہت مہربانی، شکریہ، ہمیں تو موت سے ڈر لگتا ہے، ہمیں بھی ملک الموت کا سامنا کرتے ہوئے جی گھبراتا ہے، ایک احسان کرو، تم ہی تو روح نکالنے آؤ گے، جبرائیل تو نہیں آئیں گے، میکائیل تو نہیں آئیں گے، اسرافیل تو نہیں، تمہاری ڈیوٹی ہے، آئندہ ایک کام کرنا، ذرا انفارمیشن دے دینا، بڑا احسان ہوگا، بھائی پیغمبر ہوں، میری اولاد پیغمبر ہے، میرے خاندان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ایک احسان کرنا، انفارمیشن دے دینا۔ بات آئی، بات چلی گئی، وقت موعود آیا، انتقال کا وقت آیا، یعقوب علیہ السلام کے پاس اسرائیل علیہ السلام آئے، کان کھول کر سن لیں، مال دولت پر ناز کرنے والے، اپنی جوانی پر ناز کرنے والے، اپنی بیوی بچوں پر ناز کرنے والے، اولاد پر ناز کرنے والے، انفلوئنس پر ناز کرنے والے، میرے سرکل سے تعلقات ہیں، ایس پی سے تعلقات ہیں، منسٹر سے تعلق، پنجہ گڑے گا نا تب ایس پی کو فون لگانا، پسلیاں ملیں گی قبر میں، وزیر اعلیٰ چیف منسٹر کو فون لگانا، منکر نکیر آئیں گے اور یہ لمبے تلوار کی طرح دانت ہوں گے، آنکھوں سے آگ اچھلتی ہوئی کودتی ہوئی نکلے گی، اور اس وقت لگانا، اپنی بیوی کو بلانا، اپنی اولاد کو بلانا، دیکھیں گے تیرا انفلوئنس کتنا کام آتا ہے، تیری دولت کتنی کام آتی ہے، تیرا روپیہ پیسہ کتنا کام آتا ہے، تیری سلطنت کتنی کام آتی ہے۔ یہاں بچے کو پکڑ کر لے گئے، ایس پی کو فون لگایا، چیف منسٹر کو فون لگایا، پی اے کو، سی اے کو فون لگایا، کمشنر کو فون لگایا، پنجہ گاڑے گا نا تب پتہ لگے گا۔ وقت آیا، اسرائیل علیہ السلام آئے، ملک الموت آئے، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا تم نے ہمارے وعدے کو پورا نہیں کیا، آپ کا ہمارا ایک ایگریمنٹ تھا، ایک وعدہ تھا کہ وقت پر تم موت لوگے، تمہارے مجال نہیں ہے کہ وقت سے پہلے یا وقت کے بعد تم ہماری جان نکال، یہ بات صحیح ہے، لیکن ایک وعدہ تھا کہ تم انفارمیشن دے ہوئے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا میرے رب کی قسم، میرے پیدا کرنے والے کی عزت و جلالت کی قسم، میں نے 3 انفارمیشن آپ کو دی ہے، 3 دیے، ایک بھی نہیں ملا، نیٹ ورک خراب تھا، ریچارج نہیں تھا، کیا بات تھی؟ کہا یعقوب جس دن تمہارے بالوں میں پہلا بال سفید آیا یہ میرا پیغام آ چکا تھا، تم کالا پینٹ مار کر، کالی مہندی لگا کر، سرخ مہندی لگا کر، تم کلر چھپا لینے سے کیا ملک الموت کا سگنل ختم ہو جائے گا؟ سورج پر پردہ ڈالنے سے سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی؟ سگنل پر پردہ ڈال کر گاڑی آگے بڑھا کر لے جاؤ گے تم؟ جس دن جسم کے اندر پہلا سفید بال آیا، یہ ملک الموت کا پیغام، اس کو ماننے کے نہیں، میں آفس کا کام کرتا ہوں، میں پینٹ کا کام کرتا ہوں، میں دھوپ کا کام کرتا ہوں، مجھے نزلے کی بیماری، ارے ظالم کے بچے، یہ موت کا پہلا سگنل ہے۔ اور دوسرا سگنل یہ، تیرے آنکھوں پر چشمہ چڑھ گیا، تیرے کم سنائی دینے لگا، پہلے یہاں سے بنگار پیٹ تک چل کر جاتا تھا، چل کر آ جاتا تھا، اب مسجد کی سیڑھیاں ہانپ رہا ہے، تیری طاقت چلی گئی، تیری قوت چلی گئی، تیری بولنے کی، تیری سننے کی، تیری کھانے کی، پہلے 20 روٹیاں چٹ کر تیرا ہاضمہ ہضم کرتا تھا، اب 1 روٹی نہیں کھا سکتا، تیری طبیعت میں کمزوری کا آنا، یہ میرا دوسرا سگنل تھا۔ نہیں، وٹامن سی کی کمی ہو گئی، اللہ نے کہا وٹامن ذکر اللہ کی کمی ہو گئی، موت کی یاد کی کمی ہو گئی، اکثر ذکر حاضم اللذات کی کمی ہو گئی، اور تیسری چیز جب جسم جھکنے لگے، وی ہونے لگے، یوں ہونے لگے کمر، یہ میرا آخری سگنل ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا یہ تو وہ سگنل تھا جب بی پی نہیں تھا، جب شوگر نہیں تھا، جب ہارٹ نہیں تھا، جب کینسر نہیں تھا، جب ایڈس نہیں تھا، جب برین ٹیومر نہیں تھا، جب گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے تھے، جب فلائٹ جو ہے ٹکراتی نہیں تھی، جب ٹرین پل پر سے نہیں گرتی تھی۔ اب تو کتنے سگنل، تیری کڈنی میں کنکر پیدا ہوا، یہ ملک الموت کا سگنل نہیں تو اور کیا ہے؟ تیرے سینے میں درد ہوا، یہ ملک الموت کا سگنل نہیں تو کیا ہے؟ تیرے بی پی آیا، یہ ملک الموت کا سگنل نہیں تو کیا ہے؟
تیرے شوگر آیا یہ ملک الموت کا سگنل نہیں تو کیا ہے؟ تیرے بلاٹ کی بیماری ہوئی یہ ملک الموت کا سگنل نہیں تو کیا ہے؟ تیرے اندر جسم کے اندر کمزوری پیدا ہوئی، گردوں کا درد پیدا ہوا، پہلے کھڑے ہو کر پوری رات نماز پڑھ سکتا تھا، اب 2 رکعت نماز چیئر پر پڑھ رہا ہے، بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، کیا یہ ملک الموت کا سگنل نہیں؟ اس وقت تو صرف 3 سگنل دیے، اب 30,000 سگنل ہمارے پاس رہ کر ہم زندگی نہیں سدھاریں گے تو غیر عورت آ کر ہماری ذات پر تھوکے گی۔ اس نے کہا ایشور اللہ یہ دونوں الگ ہیں، یقیناً الگ ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد لیس کمثلہ شیء۔ نہ رام اس کے برابر ہو سکتا ہے، نہ کوئی ایشور اس کے برابر ہو سکتا ہے، نہ گوتم بدھ کوئی اس کے برابر ہو سکتا ہے، نہ کوئی بھگوان اس کے برابر ہو سکتا ہے، نہ کوئی گاڈ اس کے برابر ہو سکتا ہے۔ اللہ کے ناموں کے علاوہ اللہ کو ایشور سے بلانا، اللہ کو بھگوان سے بلانا، اللہ کو گاڈ سے بلانا، اللہ کو دنیا کے دیوی دیوتاؤں کے نام سے بلانا بھی گناہ کبیرہ شرک ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے جو نام ہیں انہی ناموں کے ساتھ بلاؤ۔ بہن تیرا شکریہ کہ تو نے ہمیں بتا دیا ایشور اور ہوتا ہے، اللہ اور ہوتا ہے۔ قل هو اللہ احد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، رام کا ماں بھی ہے، رام کی باپ بھی ہے، گوتم بدھ کی ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، لکشمن کی اولاد بھی ہے، لکشمن کے ماں باپ بھی ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ساجدار بھی نہیں۔ یہ بات قرآن 1400 سال پہلے کہہ دیا، آج غیر آ کر تمہیں بتانا پڑ رہا ہے۔ میلاد کے جلسے میں سیاسی کسی کتے کو بلا کر، کھڑمت کو بلا کر، پھول کی مالا ڈال کر، شال دے کر اسے خوش کر رہے ہو، ایشور اللہ بھگوان سب ایک ہیں، ہم مل جل کر رہیں گے۔ قرآن تو نہیں مانتا اس چیز کو، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ قرآن کہتا ہے ایک راستہ جنت کا، ایک راستہ جہنم کا۔ تو کہتا ہوں کہ جس کا ایمان کے اندر بیٹری چارج ہو اس کو سننے کے بعد اور ایمانی طاقت و قوت بڑھ جاتی ہے۔ حجاج کرام جا رہے ہیں، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ہر سال میں کبھی امریکہ جاتا ہوں، کبھی رشیا جاتا ہوں، اس سال ارادہ کریا فیملی کو لے کو مکہ مدینہ چلا جانا۔ اللہ کے حرم کے اندر، عرفات کے میدان کے اندر 45 لاکھ افراد لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حدیث میں آتا ہے عرفات کے میدان کے اندر جو آدمی دعا کر کر شک کرے گا کہ دعا قبول بھی ہوگی، اس کا ایمان نکل جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس دن شیطان اپنے پیروں تلے سے مٹی اٹھا کر سر پر ڈال لیتا ہے کہ ہے میں ناکام ہو گیا مسلمانوں کو گمراہ کرنے میں۔ 40 لاکھ مسلمان حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں ایک ہی چادر کفن کی پہنے ہوئے اللہ کو بلا رہے ہیں۔ نہ خاوند کو بیوی کی سدھ ہے، نہ بیوی کو خاوند کی سدھ ہے، نہ بھائی کو بہن کی یاد ہے، نہ بہن کو بھائی کی۔ کیوں؟ ہماری بچوں کی عزت و آبرو لٹ رہی ہے۔ کیوں؟ نوجوانوں کو ناکردہ گناہوں کے اندر دہشت گردی ٹیررزم کے کیس میں سلاخوں کے پیچھے ڈالا جا رہا ہے۔ کیوں مسلمانوں کی دکانوں مکانوں کو جلا کر راکھ کیا جا رہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ عرفات میں نہیں سن رہا ہے؟ ختم قرآن کے موقع پر حرم مکی حرم مدنی صلی اللہ علیہ وسلم میں ادھر 35 لاکھ اور ادھر 15 لاکھ رو رو کر ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ مسلمانوں کی مدد کر، اللہ اسلام کی مدد کر، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والیہود والنصارى والمشرکین اعداءنا اعداءک اعداء الدین، ہمارے تیرے دشمن کو تباہ کر دے۔ پھر دوسرے دن فلسطین کے اندر گولیاں معصوم بچی پر ماں کے گود کے اندر چلتی ہیں اور وہ بچی، وہ کھلنے والا پھول کھلنے سے پہلے وہ بکھر جاتے ہیں اس کی پنکھڑیاں۔ کیا ہوئی حرم مکی کی دعا؟ کیا ہوئے حرم مدنی کی دعا؟ کیا ہوا عرفات کی دعاؤں کا؟ کیا ہوا مزدلفہ کے قیام کا؟ کیا ہوا مینا کے تڑپنے کا؟ کیا ہوا لبیک اللہم لبیک لا شریک لبیک کی صداؤں کا؟ اللہ تعالیٰ
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہتا ہے کہ تم جب پکارتے ہو تمہاری شہرت سے زیادہ میں قریب ہو جاتا ہوں. وہ کہتا ہے 1 قدم آتے ہو میں 10 قدم آتا ہوں، تم چل کر آتے ہو میں دوڑ کر آتا ہوں، میں دوڑ کر آتا ہوں تمہارے سینے سے لپک لیتا ہو. حرام لقموں کے ساتھ، چٹ فنڈ کے پیسوں کے ساتھ، رشوت کے پیسوں کے ساتھ، یتیموں کا مال ہڑپ کر کر، بیواؤں کا مال ہڑپ کر کر، مسجد کا مال ہڑپ کر کر، اوقاف کا مال ہڑپ کر کر، مدرسے کا مال ہڑپ کر کر، چندوں کا مال ہڑپ کر کر، بیٹیوں کا مال، بہنوں کا مال جو ہے ہڑپ کر کر، بابا کے مرنے کے بعد میراث کا مال ہڑپ کر کر، اگر کوئی یہ احرام کی چادر پہن کر جائے گا، دعا سننا تو دور کی بات، لبیک اللہم لبیک کہے گا، اللہ فرشتوں کو بھیج کر اس کے منہ پر تماچا مارے گا، لا لبیک ولا سعدیک. حرام خور، تیرے ہندو ملک کے اندر، تیرے مشرک کے ملک کے اندر تو مکان میں دفن ہو جاتا، میری پاک سرزمین کو حرام مال سے ناپاک کرنے کیوں آیا؟ حاجیوں، سوئے حرم جانے والوں، نبی کے در جانے والوں، نبی کے در پر جا کر سلام پڑھتے ہو، داڑھی منڈے چہرے کے ساتھ نبی پر سلام پڑھو گے، تم حنفی ہو، شافی ہو، اہل حدیث ہو، مقلد ہو، غیر مقلد ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، نبی تو سب کے نبی ہیں. ذرا ٹھنڈے دل سے مجھے یہ بتاؤ، یہاں مجمع میں اٹھنے سے پہلے نبی کو داڑھی منڈا چہرہ پسند نہیں تھا. عیسائیوں کا نمائندہ نبی کے پاس آیا تھا، وہ مسلمان نہیں تھا، نبی امبیسیڈر بن کر آیا تھا، نبی کو اطلاع ملی صلی اللہ علیہ وسلم وہ داڑھی منڈا ہے. نبی نے عیسائی بادشاہ کو حکم دیا داڑھی والا امبیسیڈر بھیجو، میں بے داڑھی والے کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا. نبی کے روزے پر جا کر داڑھی منڈی حالت میں تو نبی کو تکلیف دے رہا ہے، سلام پہنچا رہا ہے. تیری عورت لپسٹک لگا کر، نیل پالش لگا کر، ٹائٹ چست برقع پہن کر، جس میں جسم دکھ رہا ہے، سینہ دکھ رہا ہے، پاخانے کی جگہ کمر دکھ رہی ہے، وہ ریاض الجنہ جا کر نبی کو سلام پڑھ رہی ہے، نبی کا دل دکھا رہی ہے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے آقا میرے مولا میرے سرتاج کی آنکھوں میں عرب دنیا کی کماری لڑکیوں سے زیادہ شرم آ جاتی. کبھی بے پردہ عورت کو دیکھا نہیں، اس کے چہرے کو دیکھا نہیں. آج تم حج کے نام پر، عمرے کے نام پر نبی کے روزے پر جا کر نبی کے دل کو دکھاتے ہو. جینس پینٹ پہن کر، ہاتھ میں چپل بغل میں مار کر، داڑھی مڑی حالت سے، میں مسلک کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں حب نبی کی بات کر رہا ہوں. وہ سب کے نبی ہیں، وہ مغرب والوں کے، شمال والوں کے، زمین والوں کے، آسمان والوں کے، شافیوں کے، حنفیوں کے، اہل حدیث کے، مخلد کے، غیر مخلد کے، دیوبندیوں کے، رضاخانیوں کے، تبلیغیوں کے، چلا کھٹی کر سب کے پیغمبر ہیں. تمہارے پیغمبر کو ایسے جاؤ گے، یہ خوش کر رہے ہو یا نبی کا دل کو دکھ پہنچا رہے ہو؟ ہمارے حج بھون ہمارے گھر سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر، کبھی جا کے چکر لگا کر دیکھو، پیٹ جلتا. کون جا رہی ہے حج بیت اللہ کے لیے؟ کیا کپڑے پہن کر جا رہی ہے؟ کون جا رہا ہے حج بیت اللہ کے لیے؟ کیا اس کی کمائی ہے؟ کہاں سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرے گا؟ کہاں سے اللہ تعالیٰ لبیک قبول کرے گا؟ ایک حاجی پوری دنیا کے لیے باعث رحمت ہوتا تھا، اب حاجی خدا کے گھر کو ناپاک کر کر خود لعنت کا ذریعہ اور ملک والوں کے لیے لعنت کا ذریعہ بن رہا ہے. فکر طواف کی نہیں، عمرے کی نہیں، نبی کے روزے پر سلام پڑھنے کی نہیں. میری بچی کو کیا کھلونا ہونا، میری ساس کو کیا لے لے کو جانا، میرے داماد کو کیا لے لے کو جانا، یہ لے لے کو گئے تو انہیں ناراض ہو جاتا، انہوں لے لے گئے تو انہیں ناراض. کیا ہے یہ مذاق ہے؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پھر کہا أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر مکمل کی، دعا کی اللہ اس کعبے کو پاک رکھنا. کتا نہیں گھسے گا جو دعا کر رہے تھے، خنزیر آنے کا سوال نہیں، گدھا آنے کا سوال نہیں. انہوں نے دعا کی تھی ناپاک حرام کے احرام کے ساتھ اللہ یہاں کسی کو داخل نہ کرنا، داڑھی مڑے حالت میں کسی کو داخل نہ کرنا، بے پردہ حالت کے اندر کسی کو یہ طواف کر رہی ہیں عورتیں یا اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں. دیکھا اپنے مطاف کے اندر حجر اسود کے پاس صفا مروہ، یہ اللہ کے گھر آئی ہیں یا نیو یارک گئی ہیں، برطانیہ گئی ہیں
یا کسی بیوٹی پارلر سے بن سور یہاں تک مہندی، مونڈے کھلے ہوئے، چست کپڑے پہنے ہوئے، موبائل کے اندر گندے گندے گانوں کی رنگ ٹون، اللہ کے حرم میں۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، ایک آدمی جب توحید کیا اللہ کے کعبے کی، رکن یمانی سے ایک ہاتھ نکلا اور اس کے تھپڑ رسید کیا، آنکھیں اس کی ڈلہ بن کر باہر نکل گئی۔ تو بچ رہا ہے داڑھی منڈے، حرام خور، سود کا کھا کر حج کو جانے والے، رشوت کھا کر حج کو جانے والے، وراثت کا مال ہڑپ کر کر حج کو جانے والے، ناجائز کپڑے پہن کر حج کو جانے والے، میرے نبی کی دعا کے صدقے میں تو بچا ہوا۔ میرے نبی نے تیرے میرے لیے رحمت کی دعائیں کی۔ مدینہ طیبہ کے اندر اجابہ مسجد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں کی، اس میں سے ایک دعا یہ کی، اللہ تعالیٰ میرے امت کے چہروں کو مسخ نہ کرنا، پسخ نہ کرنا۔ پہلے گناہ کرتے تھے، چہرے سوروں کی طرح، بندروں کی طرح ہو جاتے تھے، نبی کی دعا کے صدقے میں داڑھی منڈے تو بچا ہوا ہے، بے نمازی تو بچا ہوا ہے، ورنہ رات میں عشاء کی نماز چھوڑی، تہجد کے وقت آئینے میں دیکھا تو خنزیر کا چہرہ ہو چکا ہو۔ نبی کا احسان مان، اس نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنے کی دعا کی، اللہ نے ان دعا کو قبول کر 3 دعائیں کی، اس میں سے ایک دعا کی میری امت میں اتحاد اتفاق ہو، اللہ نے اس دعا کو قبول نہیں کیا۔ اب قیامت تک تم کانفرنس کرو، قومی یکجہتی کانفرنس، اتحاد اتفاق کانفرنس، جمیع مسالک، جمیع مکاتب کا نہیں، نبی نے جب دعا کی اللہ نے قبول، اب ہونے کا نہیں۔ اب یہ مل کر ملی جلی سرکار، کام چلاؤ سرکار ہو سکتا ہے، ملنے کا نام نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک تعالی ایمان اور اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے، ہمارا ایمان کیا ہے، ہمارا اسلام کیا ہے، نماز پر ایمان کیا ہے، داڑھی پر ایمان کیا ہے، حلال و حرام، ہم اگر جانتے حرام کا لقمہ ہم پیٹ میں داخل کر رہے ہیں، جہنم کے لہو، جہنم کے پیپ، جہنم کے انگاروں کو داخل کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے آپ کے سامنے گڈ ڈے گلوکوز بسکٹ رکھا اور کسی نے کان میں آ کر کہہ دیا مت کھائیے گا، مولانا بنگلور سے آ رہے ہیں، راستے کے اندر خریدیں، سنا ہے کہ یہ بسکٹ جہاں پر بنتے ہیں وہ نقلی ڈپلیکیٹ بسکٹ ہیں، اس کے اندر کتے کا پیشاب اور سام کا زہر ملایا جاتا ہے، مرتا مر جائے گا، نہیں کھائے گا، جان بچانا ہے۔ یہ پتہ لگے گا کہ اس چہرے کے ساتھ اللہ کے پاس جائے گا، نبی کیا معاملہ کریں گے، اللہ سے جنت مانگے گا قیامت کے دن، اللہ معاف کر دے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو رحمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تیرا نام ہے، قرآن میں تیری شان رحیمی، شان کریمی، اللہ تعالیٰ سے مانگ ہی رہا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اللہ 2 منٹ مجھے بھی کہنے کا موقع دیجیے۔ کلام پاک کا 19واں پارہ سورہ فرقان، اللہ فرماتے ہیں وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ تو جنت مانگ رہا ہے، اللہ یہ شفاعت بھی مانگ رہا ہے، حوض کوثر مانگ رہا ہے، عرش کا سایہ مانگ رہا ہے، بلا حساب و کتاب پل-صراط پر امن سے جانا مانگ رہا ہے۔ اللہ اس ظالم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میرے چہرے کا مذاق اڑایا تھا، صبح نہار پیٹ چائے بعد میں پیتا، میرے چہرے کو اس طرح سے اتار کر پیشاب کی نالی میں پہلے ڈالتا ہے۔ یہ کون کہیں گے؟ نبی شفاعت کرانے والے، نبی حوض کوثر کا جو ہے جام دینے والے، نبی تیرے تجھے مجھے جہنم سے نکالنے کی اللہ سے سفارش کرنے والے، یہ میرا تیرا، میرے تیرے استاد پیر و مرشد کے باپ کا قول نہیں، قرآن میں اللہ نے کہا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، آج جنت مانگنے آیا ہے، دیکھو تو صحیح اس کا چہرہ دیکھا تھا، بیٹی کو جینس پینٹ پہناتا تھا، منڈے چٹ جو ہے کپڑے پہناتا تھا، ہاف اسکارٹ جو ہے پہناتا تھا، گاڑی میں جاتے تھے، گلی کے کتے بھی اس کی بیٹی کے ران کو دیکھتے تھے، اس کی بیوی کو گھور گھور کر گلی کے کتے زنا کی نظر سے دیکھا کرتے تھے، آج جنت میں یہ قرآن کہہ رہا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ ماڈل کسے بنایا؟ فلم میں کام کرنے والی رنڈی بازاری عورت کو، ہجڑے کو، کتا سور کھانے والے کو، شراب کے رسیا کو۔ نبی کا طریقہ پسند نہیں تھا، نبی کا چہرہ پسند نہیں تھا، نبی کا لباس پسند نہیں تھا، نبی کا امامہ پسند نہیں تھا، نبی کی مسواک پسند نہیں تھی، نبی کی داڑھی پسند نہیں تھی۔ اللہ کہیں گے جن کی تو پسند کرتا تھا ان کے ساتھ جا تو جنت میں۔ امیتابھ بچن جنت میں جائے گا، جہنم میں جائے گا؟
سلمان جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا؟ جن کی تم اتباع کرتے ہو، نام لیتے ہو، جن کی تصویریں گھروں میں لگا رکھی ہے، جن کرکٹ پلیئروں کی، فٹ بال پلیئروں کی، فلمی ہیرو ہیروئنوں کی، جن سیاسی کتوں کی، جاؤ دنیا میں ان کی پوجا کرتے تھے، یہ جہنم کے ایندھن بنے، ان کے پیچھے تم جاؤ۔ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا واضلونا السبیل، اس دن کہو گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، اللہ ان لوگوں کی باتوں میں آ کر ان کی نقالی کرنے لگے، ان کو دگنا عذاب، ان کو دگنا ملے، تربل ملے، ڈبل ملے، سنگل ملے، تجھے تو جہنم جانا ہے۔ کیوں مانی؟ پیشاب اور پانی رکھا جاتا تھا، پانی پیتا تھا، پیشاب پیتا تھا، گھاس اور کھانا رکھا جاتا تھا، گھاس کھاتا تھا، کھانا کھاتا تھا، اس میں ہوشیاری تھی تجھے؟ پتے اور کپڑے رکھے جاتے تھے، پتے پہنتا تھا، کپڑے پہنتا تھا، کپڑے پہنتا تھا، گوبر اور کھانا رکھا جاتا تھا، کھانا کھاتا تھا، گوبر کھاتا تھا، کھانا کھاتا تھا۔ جب جنت کا طریقہ تیرے سامنے تھا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے جو ہے تیرے سامنے جنت کا بھی راستہ رکھا، ہم نے تیرے سامنے شکر کا بھی راستہ رکھا، کفر کا بھی راستہ رکھا۔ ظالم، تو نے جہنم کا راستہ کیوں اپنایا؟ تو بامبئی کی ٹرین پکڑ کر مدراس کا ارادہ کیوں کر رہا ہے؟ تو کیکر اور ببول کا درخت بو کر گنے کی فصل کی امید کیوں کر رہا ہے؟ تو جھوپڑی کے پتے لگا کر تاج محل کی امید کیوں کر رہا ہے؟ کفر کے کام کر کر، داڑھی منڈا کر، غیروں کے طریقے اپنا کر تو جنت کے بارے میں کیسے سوچ رہا ہے؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، میں تو کہتا ہوں کہ اس عورت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس نے کلمے کا معنی بتایا، اس نے اللہ کا معنی بتایا، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آئیڈیل ہونے کا معنی بتایا، اس نے روزے کے بارے میں بتایا کہ روزہ اتنا پوتر ہے، پاک ہے کہ صاحب یہ لوگ پنڈتوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ بیٹھ کر یہ کرتے ہیں۔ اللہ وقتاً فوقتاً قدرت کے کرشمے دکھاتے ہیں، انسان دیکھتا نہیں، اس تمنا نہیں چاہتا۔ جانوروں میں، زمین میں، آسمان میں خدا کی قدرت کی سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، اللہ فرماتے ہیں ہم نے زمین آسمان کے اندر نشانیاں رکھی ہیں۔ علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ نے حیات الحیوان ایک کتاب لکھی ہے، خاص طور سے جانوروں کے عجائبات اس کے اندر لکھے ہیں۔ عموماً جانور جہاں سے حاملہ ہونا وہاں سے ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ایک جانور ہے اس کو آپ سب جانتے ہیں لیکن اس کی خصوصیات نہیں جانتے۔ اللہ نے اسے طاقت کیا دی؟ خدا کی قدرت اور خدا کی قدرت کا نمونہ اور خدا کی نشانی بتانے کے لیے ہم یہ نہیں کہ ٹائم ہم کو گزارنا ہے، وہ ہے نیولا، منگس جسے بولتے ہیں، سام کے مقابلے میں جو لڑتا ہے، سام کا دشمن ہے، وہ اتنا خطرناک جانور ہے کہ مگرمچھ جب منہ کھولا ہوا رہتا ہے، مگرمچھ کے منہ میں ڈئی مار کر اس کے پیٹ میں جا کر اس کے انتڑیوں کو صاف کر کر پھر مگرمچھ کے منہ کے راستے سے واپس آتا ہے۔ یہی وہ نیولا ہے، منگس ہے، جو منہ سے حاملہ ہوتا ہے اور دم سے بچے جنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی مختلف قسم کی نشانیاں ہیں، خدا کے کرشمے ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے، ہم نے جو ہے خدا کی قدرت کو اور اس کے کرشمے کو بیان کرنے کے لیے آپ کے سامنے ایسے بہت سارے جانور، بلی اپنے اندر خصوصیات، الو اس کو گالی دیتے ہیں کہ صاحب منوس ہے، وہ بھی اپنے اندر خصوصیات رکھتا ہے، تو اس کی یہ خصوصیت ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے ایک سوال قائم کیا تھا، صاحب نصاب جو ہوتا ہے اس کو زکوٰۃ دینا فرض ہوتا ہے۔ میں صاحب نصاب ہوں، 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی میرے پاس، قرض نہیں، سب شرائط ہیں تو زکوٰۃ دینا۔ لیکن ایک صاحب نصاب ہے جو زکوٰۃ بھی دینا ضروری ہے، اور زکوٰۃ دوسرے دے تو لے بھی سکتا ہے۔ جس کو ہم زکوٰۃ دینے والے ہیں تو زکوٰۃ نہیں لے سکتے، وہ ہے ہر چیز کا ایک جو ہے، جیسے سونے کا ایک نصاب ہے، چاندی کا ایک نصاب ہے، اور زمین سے اگنے والی جو سبزیاں ہیں اس کا ایک نصاب ہے، تو اسی طرح جانوروں کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ بکریوں کی زکوٰۃ ہے، گائے کی زکوٰۃ ہے، بھیڑ کی زکوٰۃ ہے، اونٹ کی زکوٰۃ ہے۔ اونٹ جب 5 ہو جائیں تو اونٹ کی زکوٰۃ نکالنا ضروری فرض ہو جاتا ہے، وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی 5 اونٹوں کا مالک ہے تو 5 اونٹوں کی زکوٰۃ نکالنا، 5 عدد اونٹ ہونے کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، لیکن ان اونٹوں کی قیمت 200 درہم سے کم ہے، مارکیٹ میں ویلیو کم ہے، تو وہ غریب بھی ہے، اس کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے۔ یہ ہے شریعت کا مسئلہ۔ انشاءاللہ اگلی جمعہ جہاں ہوگا ہم جو ہے آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے سے اس کی اطلاع دیں گے، اور اس کے اندر جہاں موجودہ حالات کے تحت ہم عنوان رکھیں گے، اس عنوان کے اندر یہ بات رکھیں گے، 2 صاحب ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، 2 لڑکے،
ایک ساتھ جیے ایک ساتھ مرے. فرض کیجئے کہ 1980 میں پیدا ہوئے, 2018 میں مرے. ایک ساتھ جیے, ایک دن پیدا ہوئے, ایک وقت میں پیدا ہوئے, ایک وقت میں مرے. لیکن ان میں سے ایک آدمی کی عمر 100 سال زیادہ ہے اور ایک آدمی کی عمر 100 سال کم ہے. وہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کا تذکرہ کلام پاک کے اندر موجود ہے؟ ذرا سا حرکت دیں گے تو آپ کو کلام پاک کی آیتوں میں اس کا جواب جو ہے مل جائے گا. دونوں ایک ساتھ پیدا ہوئے, دونوں ایک ساتھ مرے, لیکن ایک کی عمر 100 سال کم, ایک کی عمر 100 سال زیادہ. ایک ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں, عنوانات ہیں, وقت کی کمی کی وجہ سے ہم نہیں لا پاتے. اسلام مسلمان دشمن مسلمانوں کی آبادی کو کم کرنا چاہتے ہیں. یہ پلان آج کا نہیں, یہ پلان ہندوستان جب 1947 میں آزاد ہوا تب کا نہیں. جب سے اسلام ہندوستان کے اندر آیا, اسلام مسلمان دشمنوں کی سازش رہی ہے. بڑے افسوس کی بات ہے, میں ممبر رسول پر میں قسم بھی کھا کر کہہ سکتا ہوں, عالم, جاہل, عابد, زاہد, فاسق, فاجر تقریباً تمام اس کے جو شکار ہو گئے. اسی لیے مرد کے مقابلے میں عورت جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے, عورت بیماریوں کا شکار زیادہ ہوتی ہے, بیماریوں کا مجموعہ زیادہ ہوتی ہے. وہ کون سا خدا کا قانون, خدا کی فطرت, خدا کی سنت ہے کہ جس پر اسلام مسلمان دشمنوں نے چلایا اور غیر محسوس طریقے سے مسلم معاشرہ اس کا شکار ہو گیا؟ ہم سائنٹیفک اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس جواب کے ساتھ اگلی جمعہ حاضر ہوں گے.